آئے ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں اور دعا کریں۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے لیے، تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے، اور تمام ان اراکین کے لیے جن کو تو آج یہاں پر لے کے آیا ہے، تاکہ ان کی زندگیوں میں یسوع مسیح کے وسیلے سے کام ہو۔ اے پیارے خداوند، تو ہمیں بلندیوں پہ لے کے جا، ہمیں اور آگے لے جا، اور اپنے کلام کے وسیلہ سے تو ہمیں بھر، تاکہ اس دنیا میں ہم تیرے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں تیرے کلام کے تبدیل کر سکیں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ آج تیرا ہاتھ ہم سب پر آ کے ٹھہر جائے، اور ہم ناکام نہ ہوں، اور ہم پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، اور ہم اپنے وسیلہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں، اور تمام گھر کی رفاقتیں جو ہیں مضبوط ہو سکیں، اور تمام جو تیرے کام ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے مضبوط ہوں یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ آپ پہلے سے زیادہ اچھے کام کر سکیں خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ۔ شکریہ، آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے عبرانیوں 11 باب اور اس کی عبرانیوں 11 باب اور اس کی پہلی آیت۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، اور یہ ایمان کے بارے میں بول رہا ہے، ایمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں ایمان کے بارے میں اس کی تعریف بیان کرتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، اور ہمیں ایمان کے بارے میں بتا رہا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم چھو سکتے ہیں، جسے ہم یہ ایک ثبوت ہے ان چیزوں کا جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ جس کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ جس کی خواہش کرتے ہیں، آپ جس چیز کی خواہش کرتے ہیں، خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ نے ابھی تک اس کو حاصل نہیں کیا ہے، وہی ایمان جو ہے جن چیزوں کا ثبوت ہے کہ خداوند آپ کو وہ فراہم کرتا ہے۔ یہ جیسے کسی چیز کے بارے میں ہے، جیسے آپ کچھ چیز خریدنے جاتے ہیں، اور آپ کو چیز ابھی تک نہیں ملی ہے، لیکن وہ آپ کو اس کی رسید دیتے ہیں، اور جب آپ رسید کو دیکھتے ہیں تو آپ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ چیز آپ کو مل چکی ہے، وہ چیز آپ کی ہو گئی ہے۔ جیسے کہ کوئی کار ہو، آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی کار کدھر ہے، آپ کہتے ہیں ہاں میرے پاس، میں جانتا ہوں کہ میرے پاس کار ہے، اور میرے پاس اس کی یہ رسید ہے، یہ ایک ثبوت ہے کہ مجھے وہ مل جائے گے، یہ وہ ثبوت ہے کہ میں نے اس کی قیمت دے دی ہوئی ہے۔ آپ کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جیسے آج آپ دعا کریں گے کہ خداوند آپ کی زندگی میں وہ سب کچھ کرے گا یسوع مسیح کے، اور پھر وہ ہمیں آگے بتاتا ہے کہ کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی ہے۔ یہ پرانے عہد نامے میں ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے، پرانے عہد نامے کے لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے، نبیوں کے بارے میں بتاتا ہے، پرانے عہد نامے کے لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ جو نبی تھے، وہ جو لوگ تھے، اور یہ لوگ جو پرانے عہد نامے کے ہیں، یہ انہوں نے خود اچھے کام کیے ہیں، تو یہ گواہی کے بارے میں ان کے ایمان کے بارے میں تعریف بیان کیا گیا۔ اور آج وہ سب کچھ حقیقت میں جو کچھ آپ چاہتے ہیں خداوند آپ کی زندگی میں وہ کام کرے گا۔ ان کی زندگیوں میں بھی بہت پریشانیاں تھیں، جیسی آج آپ کی زندگیوں میں بھی بہت ساری مشکلات ہیں، اور خداوند نے ان کی دعاؤں کا جواب دیا، خداوند آپ کی دعاؤں کا بھی جواب دے گا۔ خداوند کے جو وعدے ان کے ساتھ تھے، وہ خداوند کے وعدے آپ کے ساتھ بھی ہیں، کہ جیسے خداوند نے ان لوگوں کے ساتھ، گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ خداوند نے کیا ہے، خداوند آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی سب کچھ کر سکتا ہے، کہ جیسے خداوند نے ان کی زندگیوں میں وہ تمام چیزیں فراہم کی ہیں، آپ کی زندگی میں بھی آئیں گی، آمین، اور آپ کی دعاؤں کا جواب ہو۔ پہلی بات کہ ایمان کی تفصیل، کہ جو لوگوں کی زندگیوں میں خداوند نے کام کیا، اور وہ ایمان جو لوگوں نے سنا ہوا تھا، جو انہیں ورثے میں ملا، جو خداوند کے لوگوں نے انہیں بتایا ہوا تھا، ایمان کے وسیلہ سے جو انہوں نے سنا اسے قبول کیا ہوا تھا، اور ہم ایمان ہی کے وسیلہ سے ہمیں معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے، یہ ایمان کے وسیلہ سے ہم کہتے ہیں، جو ہم نے سنا تھا، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوا ہے، اور تمام دنیا جو ہے وہ خداوند نے بنائی ہے، اور خداوند نے بنائی ہے، اور ایمان ہی سے، اور جو چیزیں آج ہم دیکھتے ہیں
یہ جو سب کچھ ظاہر ہے، جو چیزیں ہمیں دیکھتے ہیں، یہ ایمان ہی کے وسیلے سے معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے ایمان کا وسیلہ ہے، اور ہم ایمان کے وسیلہ سے ہی ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ہماری زندگی میں کمی ہے، اور ہماری زندگیوں میں، ہمارے جسم میں اس چیز کی کمی ہے۔ ایمان کے وسیلہ سے ہی ہم معلوم کرتے ہیں، اور آپ کی زندگیوں میں خداوند کے وسیلہ سے، ایمان کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام ہوں گے۔ اور ایمان کے بارے میں یہ بتانے کے بعد، واضح کرنے کے بعد، اس کی وضاحت کرنے کے بعد کہ یہ ہمیں جو ہے ایمان کے وسیلے سے سب کچھ ملا ہے، جو ہم نے ایمان کے وسیلے سے جانا ہے کہ عالم جو ہیں یہ خدا کے کہنے سے بنے ہیں۔ چوتھی آیت میں وہ کہتا ہے، ایمان ہی سے ہابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی، اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی، کیوں خداوند نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی۔ اگرچہ وہ مر گیا تو بھی اسی کے وسیلہ سے اب تک کلام کرتا ہے۔ اب بے شک وہ مر گیا ہے، خداوند اب تک اس کے وسیلہ سے کلام ہم آج قائن کے بارے میں اور ہابل کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور آج 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں، ایمان ہی سے ہنوک اٹھایا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، بلکہ چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ مل۔ تھوڑی دیر کے ہم یہ دیکھتے ہیں، جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، خداوند نے ان کے بارے میں کہا، اور خداوند نے آدم سے کہا تھا، آدم اور حوا سے، اور وہ بات یہ تھی کہ اور جب تم نے یہ فروٹ کھایا اس دن تم مرو گے، اور انہوں نے کھایا اور ان پر لعنت آئی، اور لعنت جو ہے ان کے وسیلہ سے آدم اور حوا سے تمام دنیا اور تمام انسان پر آئی۔ اس وقت بائبل نہیں تھی، نہ پیدائش کی کتاب تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ موسیٰ نے پیدائش کی کتاب کو لکھا تھا۔ خروج، ابھار، گنتی، استثنا اور یشوع اور تمام نئی کتابیں، نیا عہد نامہ جو ہے اس وقت نہیں تھا، اور ہنوک جو ہے اس کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا جو آج ہمارے پاس ہے، اور اس کی نگاہیں ہمیشہ خداوند پر لگی رہتی تھیں۔ وہ جانتا تھا خداوند اچھا۔ آج میں آپ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند اچھا خدا ہے۔ وہ جانتا تھا خدا محبت کرنے والا خدا۔ آج میں آپ کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ خدا محبت کرنے والا باپ، اور اس کے پاس، آپ یہ بھی یاد ہے، ان دنوں میں کوئی گرجا گھر بھی نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی اس کو صلاح مشورہ دینے والا تھا، نہ کوئی اس کے پاس کوئی استاد تھا جو اسے سکھاتا، لیکن اس نے کہا کہ میں اپنے خداوند کے ساتھ چلتا رہوں گا۔ نہ اس وقت کوئی پاسٹر تھا، نہ کوئی استاد تھا، نہ کوئی اجتماع تھا، نہ کوئی گرجا گھر تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں خداوند کے ساتھ چلتا رہوں گا۔ اس وقت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج میں خداوند کے پیچھے، خداوند کے ساتھ اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ مجھے کسی نے کوئی تعلیم نہیں دی ہے، کوئی اچھی تعلیم نہیں ملتی ہے۔ لیکن ہنوک کے پاس کوئی اچھی تعلیم یا کوئی تعلیم دینے والا نہیں تھا۔ وہ مسلسل خداوند کے ساتھ چلتا رہا، اور اس نے کہا کہ میں خداوند کو خوش کروں گا، اور کسی نے اس کو کوئی سکھایا نہیں تھا، کوئی اس کو کوئی تقویت نہیں دیتا تھا، کوئی آ کر اس کو کلام نہیں سناتا تھا، لیکن وہ 300 سال تک خداوند کے ساتھ۔ آج میں بھی خداوند کے ساتھ اسی طریقے سے چلوں گا، اور بھلے کوئی میرے پاس آئے یا نہ آئے، چاہے کوئی آ کر مجھے کوئی حوصلہ دے یا نہ دے، کوئی کلام سنائے نہ سنائے، لیکن میں ہنوک کی طرح خداوند کے ساتھ چلتا رہوں گا۔ ہنوک نے کہا، چاہے کوئی میرے پاس اجتماع نہیں ہے، چاہے میرے پاس کوئی چرچ نہیں ہے، چاہے میرے پاس کوئی کلام نہیں ہے، چاہے آج کوئی ایسے بکلیٹ میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں خداوند کے ساتھ چلوں گا۔ وہ 300 سال تک خداوند کا چلتا رہا۔ اس نے اپنے دماغ کو اپنے آپ میں یہ بات کی کہ میں خداوند کے ساتھ اور آج میں بھی خداوند کے ساتھ ویسے ہی چلوں گا جیسے ہنوک چلتا رہا۔ اور خداوند نے کہا، اور بھلے میں نے جو ہے آج تمام لوگوں پر چاہے میں نے لعنت بھیجی ہوئی ہے، لیکن میں ہنوک کو زندہ اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اس سے خوش ہوں، اس کو میں آسمان پر اٹھا لوں گا، اور جب آسمان پر اٹھائے جانے کا وقت آئے گا میں بھی وہاں پر موجود ہوں، اور میں وہاں پر ہوں گا، اور میں
جب آسمان پر اٹھائے جانے کا وقت آئے گا تو میں بھی وہاں پر موجود ہوں گا. اور لکھا ہوا ہے 5ویں آیت میں کہ ایمان ہی سے ہنوک اٹھایا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے, چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ چلا. اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی کہ یہ خدا کو پسند آیا, اور یہ اس کے بارے میں گواہی تھی کہ اس نے خدا کو وہ پسند آ. اور یہ بات جو ہے ایمان کے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے, اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے, وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے, اور جو اسے ڈھونڈتے ہیں وہ انہیں بدلہ دیتا ہے. آج جو ہم خدا کا کلام دیکھ رہے ہیں اس کا ہے ایمان کے وسیلہ سے پرشکوہ تبدیلی. اور آج ہم 3 آدمیوں کو دیکھ رہے ہیں, قائن, حابل اور ہنوک. اور جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں اور وہاں پر 3 آدمی ہیں, پہلا آدمی جو ایک آدمی جس کے پاس ایمان نہیں ہے, خداوند پر ایمان نہیں ہے. دوسرا آدمی وہ جس کے پاس نجات والا ایمان ہے اور وہ حابل ہے. اور تیسرا آدمی ہے وہ آدمی جس کے پاس پاکیزہ ایمان ہے, کامل ایمان ہے, وہ ہے ہنوک. جب ہم 3 آدمیوں کے بارے میں سوچتے ہیں, پہلا قائن, ایک جو مذہبی آدمی, مذہبی لیکن مسترد کیا ہوا. حابل دوسرا جو راست باز آدمی ہے, کیونکہ خداوند نے جب اسے پرکھا تو خداوند نے کہا کہ وہ راست باز ہے. اور تیسرا آدمی جو ہے آسمان پر اٹھائے جانے کے لائق آدمی, مذہبی آدمی, راست باز آدمی اور آسمان پر اٹھائے جانے کے لائق آدمی. اور آج ہم ان 3 آدمیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. پہلا گناہگار قائن جس نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تھا, اور دوسرے آدمی کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ بیٹا جس نے خدا کو قبول کیا اور خدا کا بیٹا بنا اور اپنے ایمان کے وسیلہ سے. اور پہلا آدمی گناہگار تھا جس نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تھا اور وہ تبدیل نہیں ہوا تھا. اور دوسرا آدمی جو ہے اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور وہ خدا کا بیٹا بن گیا. تیسرا آدمی جو ہے وہ پاک تھا, وہ مقدس تھا, اس نے اپنی مقدس زندگی خداوند کے ساتھ گزاری, وہ خداوند کے ساتھ چلتا رہا, اس نے پاک زندگی خداوند کے ساتھ گزاری اور مقدس زندگی گزاری خداوند کے ساتھ, اور خداوند نے اسے اٹھا لیا. آج تینوں آدمیوں کے نمونے اس دنیا میں ہیں, اور وہ لوگ جو قائن کا نمونہ ہے وہ مذہبی ہیں, اور وہ لوگ جو حابل کا نمونہ ہے وہ راست باز بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور جو لوگ ہنوک کا نمونہ ہیں اور وہ لوگ آسمان پر اٹھائے جانے کے لائق مقدسین ہیں. آج ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ نظر کرنی کہ ہم کس کی زیادہ نمائندگی کرتے ہیں, کون ہماری زندگیوں میں زیادہ نظر آتا ہے. کیا ہم قائن جیسے ہیں, کیا ہم حابل جیسے ہیں, اور یا ہم ہنوک جیسے ہیں. آپ آج اپنے گھروں کی رفاقت کو دیکھیں, جہاں پر آپ رفاقت رکھتے ہیں اور جہاں پر آپ ان کے درمیان جو ہے تبادلہ خیال کرتے ہیں, کیا وہ حابل جیسے ہیں, کیا وہ قائن جیسے ہیں, اور یا ان میں سے کچھ لوگ ان میں ہنوک سے زیادہ حابل جیسی آتے ہیں, یا وہ حابل سے زیادہ ہنوک جیسی آسمان پر اٹھائے جانے کے لائق لوگ ہیں. آپ اپنے خاندانوں میں بھی دیکھیں, جہاں پر جب آپ گھروں کی رفاقت کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں بھی دیکھیں کہ کیا آپ کے گھر میں کس طرح کے لوگ ہیں. کیا وہ قائن جیسے ہیں, کیا وہ ہنوک جیسے ہیں, یا حابل جیسے ہیں. آپ اپنے دوستوں پر بھی نظر کریں, آپ کے دوست کیسے ہیں, آپ کے دوست کس قسم کے لوگ ہیں. کیا وہ آسمان پر اٹھائے جانے کے لائق ہیں, کیا وہ قائن جیسے ہیں جو مذہبی ہیں, کیا وہ لیکن گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں, کیا وہ حابل جیسے ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے, اپنے گناہوں سے پھرے ہیں اور خداوند پر ایمان لائے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں کہ خداوند وہ میرا نجات دہندہ ہے. یا وہ ہنوک جیسے ہیں جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں اور جو کبھی کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے, اور مذہبی ہیں, یا وہ پاک ہیں, یا وہ راست باز ہیں.
اور کبھی بھی جب بھی آسمان پر اٹھائے جانے کا وقت آئے گا اور ہم ان کا حصہ ہوں گے. کیا میرے دوست جو ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ جہاں پر آپ پاسٹر ہیں، جہاں پر آپ لوگوں میں خدمت کر رہے ہیں، آپ اپنے اس غلے پر بھی نظر کریں. آپ کے غلے میں کس قسم کے لوگ ہیں؟ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، بہت سے لوگ جو ہیں آج وہ خدمت کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج خداوند نے بلایا ہوا ہے، مجھے خداوند نے کہا ہے یہ کام کرو، وہ کام کرو، اور پھر وہ ہمارے ڈرپر لائف کو چھوڑ کر جا کر اپنی خدمت شروع کرتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی گلہ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا وہ اس لائق ہیں کہ لوگوں کو بہت گہرائی تک، بہت بلندیوں تک، بہت سرایت کرنے والا کلام اور بہت قوت والا کلام سنانے کے لائق ہیں یا نہیں؟ اور کیا لوگوں کو ہنوک کی طرح آسمان پر اٹھائے جانے کے لائق بناتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر وہ اپنا ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں. وہ لوگ اگر وہ ایسا کام کر رہے ہیں یا چرچ میں آتے ہیں، چرچ میں آ کے ناچنے کے لیے، کودنے کے لیے، کلام سننے کے لیے اور گانے کے لیے آتے ہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب زندگی کا خاتمہ ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے تمام ٹائم کو، وقت ضائع کر دیا ہے. جہاں پر آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، کیا وہ قائن جیسے ہیں؟ اور اگر آپ وہاں پر قائن جیسے لوگ ہیں تو جب آپ آسمان پر جائیں گے تو خالی ہاتھ ہوں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. آپ دیکھیں، غور کریں، اپنے دوستوں کو بھی اپنے اس غلے پر غور کریں، اور وہ جہاں پر وہ اجتماع ہوتا ہے کہ کیا ان میں سے جتنے وہ لوگ ہیں جو آپ کے اجتماع میں شامل ہوتے ہیں، آپ اپنے غلے کو دیکھیں کہ وہ جہاں پر آپ تعلیم دیتے ہیں، آپ وہاں پر ان کا موازنہ کریں. جہاں پر آپ وہاں خدمت کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کس جیسے ہیں؟ کہ وہ قائن جیسے ہیں؟ قائن جیسی سختی تو نہیں کہیں ان میں، جو ان کے دلوں میں سختی تو نہیں کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے. جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سخت دل ہوتے ہیں، وہ تبدیلی قبول نہیں کرتے. اور آپ دیکھیں کہ وہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں. کیا وہ قائن جیسے ہیں؟ کیا وہ ہنوک جیسے ہیں یا وہ حابل جیسے ہیں؟ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند کا کلام جو ہے آپ کے غلے کے تمام لوگوں کو تبدیل کرے، اور جیسے خداوند نے مجھے تبدیل کیا ہے، خداوند آپ کو بھی تبدیل کر کہ خدا تمام والدین کو، اولاد کو اور تمام لوگوں کو ہنوک جیسا آسمان پر اٹھائے جانے کے لائق بنائے. یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے تین نقطے آج ہم دیکھیں گے. پہلی بات، مذہبی گناہگاروں کی خطا کاریاں. مذہبی گناہگاروں کی خطا کاریاں، آپ جیسے قائن جیسے لوگ. دوسری بات جو ہے ہم دیکھیں گے، راست باز بیٹا ہونے کے لیے تبدیلی. یہ اس بات کو غور کریں، ہونے کے لیے راست باز ہونے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے جو ہے پیدائشی طور پر جو ہے راست باز نہیں تھا. جب وہ اپنی جوانی کے دنوں میں اور وہ راست باز نہیں تھا، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب اس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور قربانی کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو پاک کیا، تبدیل کیا اور وہ راست باز بنا. اور پھر جو ہے اس کی تبدیلی کے وسیلے سے وہ راست باز بنا. اور تیسری بات جو ہے، آسمان پر اٹھائے جانے کے لائق مقدسین کا اٹھایا جانا. آسمان پر اٹھائے جانے کے لائق مقدسین کا آسمان پر اٹھایا جانا. ہم پہلے نقطے کی طرف آتے ہیں. وہ کیا تھا؟ مذہبی گناہگاروں کی خطا کاریاں. ہم عبرانیوں 11 باب کی 4 آیت کی طرف آتے ہیں. عبرانیوں 11 باب کی 4 آیت، وہاں پر لکھا ہوا ہے، ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی گزرانی. ایمان ہی کے وسیلہ سے قائن نے افضل قربانی گزرانی. جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک فرق ہے، ایک موازنہ ہے حابل اور قائن کے بارے میں. اور قائن کی جو قربانی ہے وہ اچھی نہیں تھی. قائن کی جو قربانی ہے وہ اچھی نہیں تھی. قائن کی جو قربانی تھی وہ فائدہ مند نہیں تھی، اور جو قائن کی قربانی جو تھی وہ قابل قبول نہیں تھی. ہم پیدائش 4 باب کی طرف آتے ہیں.
پیدائش 4 باب کی تیسری آیت کو ہم پڑھیں گے. پیدائش 4 باب اور اس کی تیسری آیت. قائن کی قربانی. پیدائش 4 باب اور اس کی تیسری آیت. اور وہاں پر لکھا ہوا ہے چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خدا کے واسطے لایا، اور وہ خدا کے لیے ہدیہ لایا. وہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت مذہبی تھا. تو مذہبی جو لوگ جو ہوتے ہیں خدا کے لیے قربانی کے لیے ہدیے لاتے ہیں، خدا کے لیے خدا کے حضور ہدیے لاتے ہیں، خداوند کے لیے قربانی دیتے ہیں، خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور خداوند کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ ایک تعلق جوڑنا چاہتے ہیں. مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خدا ہے، اور میں خدا کے سامنے آتے ہیں، خدا کی آگے پرستش کرتے ہیں اور خداوند کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ قائن جو ہے ایک ایسا ہی مذہبی آدمی تھا اور وہ خدا کے لیے ہدیہ لایا اور کھیت کے پھلوں کا ہدیہ لایا. وہ کیا تھا؟ اس لیے ہمیں اس کہانی کو جاننا بہت ضروری ہے. جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، خداوند نے ان کو لعنت دی اور خدا نے تمام انسان پر لعنت دی اور وہ لعنتی ہوئے، اور پھر خدا نے تمام دنیا ان کی وجہ سے تمام دنیا بھی گناہگار ہوئی، لعنتی ہوئی. اور اب قائن جو ہے اسی زمین کا ہدیہ خداوند کے ساتھ لے کے آتا ہے تاکہ خدا کے ساتھ سلامتی کا رشتہ جوڑے، خداوند کے ساتھ رشتہ جوڑے اور خداوند کے ساتھ تعلق کو جوڑے، اور وہ اس زمین کا لعنتی ہدیہ جو ہو خداوند کے حضور لے کے آیا. لعنتی زمین سے لعنت بھرا ہدیہ خداوند کے حضور لے کے آیا. کیوں؟ خداوند اس کو قبول نہیں کرتا. اگر آپ کسی آدمی کے ساتھ کوئی تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، کوئی اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس کو کوئی تحفہ اس کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور وہ جس چیز سے وہ نفرت کرتا ہے، جس چیز کو وہ جانتا ہے کہ یہ غلیظ ہے، جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا اور وہ جانتا ہے کہ اس چیز کے اوپر لعنت ہے، اور جس چیز کو وہ چھوتا تک نہیں، اور آپ جب اس سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں اور آپ وہ چیز لے کر جس چیز کو وہ برا جانتا ہے وہ چیز لے کر آپ اس کے پاس لے کر جاتے ہیں اور آپ اسے پیش کرتے ہیں، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ تعلق کو جوڑیں، ملاپ کریں. وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، وہ بالکل اس کو پسند نہیں کرے گا، وہ اسے آپ سے قبول نہیں کرے گا. اور یہ خدا کے ساتھ تعلق جوڑنے کا راستہ نہیں ہے. تمام ہماری راست بازی جو ہے وہ چھیتڑوں کی مانند ہے. ہم اپنی محنت سے، ہم اپنی کوشش سے، ہم خداوند کو ہدیے گزارنے سے، اپنی فصل کے ہدیے لے کے جانے سے خداوند کے ساتھ تعلق نہیں جوڑ سکتے. اور ہم اپنی ان راست بازیوں کے ذریعے سے جو ہم کرتے ہیں، کہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہماری راست بازیاں جو ہیں وہ چھتروں کی مطابق ہیں. چاہے ہم جتنے بڑے بڑے ہدیے خداوند کے حضور گزار دیں، اور چاہے کتنے تازہ پھلوں کو ہم خداوند کے حضور لے کے جائیں، خداوند کے ساتھ تعلق نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ خداوند نے ان کو مسترد کیا ہوا تھا. آج بہت سے لوگ جو ہیں آج خداوند کے گھروں میں آتے ہیں، قربانیاں چڑھاتے ہیں، لیکن جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے خداوند کے پاس نہیں آتے، جسے خداوند خدا نے کہا ہے کہ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، دیکھو یہ ہے وہ برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے اور تمام دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں نے اپنا لہو بہایا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو اٹھا لے جاؤں، اور یہ تمہاری بخشش کے لیے ہے. اس کے بغیر ہم خداوند کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑ سکتے، اور اسی کے وسیلہ سے تم اپنے گناہوں کو دھو کر خداوند سے تعلق جوڑ سکتے ہیں.
اور خداوند کہتا ہے جب میں اس خون کو دیکھوں گا تو میں تمہیں چھوڑ کر گزر جاؤں گا. یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خون ہے جو ہمیں پاک کرتا ہے, جو ہمیں صاف کرتا ہے. ہم کوئی مذہبی طور طریقوں سے, رسموں سے خداوند تک نہیں پہنچ سکتے سوائے خداوند یسوع مسیح کے خون کے. اور لوگ جو ہیں رسموں کے ذریعے سے, بہت سارے رسومات کے ذریعے سے گرجا گھروں میں آ کر دعائیں کرنے سے سمجھتے ہیں کہ ہم خداوند کے پاس پہنچ جائیں گے, لیکن نہیں, سوائے خداوند یسوع مسیح کے خون سے. اب یہاں پر خداوند کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تب قائن کا جو ہے چہرہ غضبناک ہوا, اور ہم اس کی 5ویں آیت پڑھتے ہیں, پیدائش 4 باب کی 5. اور پر قائن کو عرس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا, اس لیے کہ قائن نہایت غضبناک ہوا. اور قائن جو ہے نہایت غضبناک, مجھے کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ مذہبی لوگ جو ہیں ہر وقت غصے میں رہتے ہیں, ہر وقت غضبناک رہتے ہیں, ہر وقت ان کے چہرے پہ غصہ رہتا ہے, ہر کسی آدمی سے لڑتے ہیں. اور جب وہ قربانی چڑھاتے ہیں, اگر آپ نے قربانی چڑھانی ہے خداوند کے ذریعے, تو صرف خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے, میں صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی اور خداوند خدا تک پہنچ سکتا ہوں. میں صرف سادہ خداوند خدا کے وسیلہ سے, اس کے لہو کے وسیلہ سے خداوند خدا تک جا سکتا ہوں. لیکن قائن جو ہے اپنے ہاتھ کے ہدیے خداوند کے حضور, آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے, نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے. جب تک آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے, خداوند یسوع مسیح کی قربانی کو قبول نہیں کرتے, آپ خداوند کے ساتھ ملاپ نہیں کر سکتے. اور قائن جو ہے جب وہ دوسرے طریقے سے خداوند کے یعنی اپنے ہاتھ کے ہدیے خداوند کے پاس لے کے آیا, تو خداوند نے اسے قبول نہ کیا, تو اس کا چہرہ نہایت غضبناک ہوا. دیکھیں 6ویں میں کیا لکھا ہوا ہے, اور خدا نے قائن سے کہا, تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا, اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے. اگر تو اچھا نہ کرے, اور دیکھ قربانی یہاں پر موجود ہے, تیرے قریب ہے, تو اس قربانی کو قبول کر, اور کیوں اسے میرے پاس تو نہیں لاتا؟ اس قربانی کو قبول کر اور میرے پاس لا, اور میں اسے قبول کروں گا. اور اگر تو اس قربانی کو میرے پاس نہیں لاتا, تو دیکھ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے. اور اگر آپ نجات چاہتے ہیں, اگر آپ معافی چاہتے ہیں, اور اگر آپ خداوند کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ خداوند کے ساتھ آپ کا ملاپ ہو, تو آپ خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے ہی آپ اسے قبول کر سکتے ہیں. یسوع مسیح کے سوا کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے. لیکن یہ ایک مذہبی آدمی تھا جو سخت تھا, اور جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں, جو مذہب پر توکل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ سخت دل ہوتے ہیں, اور وہ کسی کو قبول نہیں کرتے, ان کا سخت دل ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے گھروں کی رفاقت میں بھی, ہمارے چرچوں میں بھی, ہماری کلیسیا میں کئی لوگ ایسے آتے ہیں جو دوسری کلیسیاؤں سے آتے ہیں. جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ رستہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی آپ خداوند خدا تک جا سکتے ہیں, اور سچائی یہی ہے, کوئی بھی آدمی خداوند یسوع مسیح کے بغیر خدا تک نہیں جا سکتا. ہم ہر وقت انہیں یاد دلاتے ہیں کوئی دوسرا رستہ نہیں, اور خداوند یسوع مسیح کے بغیر کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے. لیکن وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے, وہ کیونکہ ان کے دلوں میں سختی ہے, وہ اپنی رسومات کو چھوڑنا قبول نہیں کرتے. ان کے دلوں میں سختی ہے, اور ان کے اندر جو خطائیں ہیں ان کو نہیں چھوڑتے ہیں, بلکہ وہ خداوند کے سامنے گھٹنے ٹیک کر یہ نہیں کہتے کہ اے خداوند خدا, میں یسوع مسیح کو قبول کرتا ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح واحد وہ نام ہے جس کے بغیر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. وہ لوگ قائن کی طرح سخت دل ہوتے ہیں. ضروری ہے کہ آپ کا جیسا بھی پس منظر ہو, جیسا بھی آپ کی گزرا ہوا وقت ہو, بھلے آپ مسیح گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں, چاہے آپ کے ماں باپ جتنے بھی مذہبی ہوں,
آپ کو ورثے میں ملنے والی مسیحیت خداوند خدا تک نہیں لے کر جا سکتی. آپ کو ذاتی طور پر گھٹنے ٹیک کر خداوند کے سامنے یہ قبول کرنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح میرا واحد نجات دہندہ ہے. آپ نے مضبوطی سے خداوند یسوع مسیح کو پکڑنا ہے اور اس کی قربانی کو قبول کرنا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کا باپ جو ہے وہ کرسچن ہو، آپ کی ماں کرسچن ہو اور اس کے وسیلہ سے آپ کو ورثے میں جو ہے نجات ملے. آپ نے اپنے دل کو سخت نہیں کرنا ہے. آپ جب تک آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے ہیں اور جب تک آپ خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں جوڑتے ہیں، جب تک آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے ہیں، آپ خداوند کو نہیں دے سکتے. وہ قائن کی طرح جو ہیں وہ سخت دل ہی رہیں گے اور ان میں غصہ ہی رہے گا، خداوند کے ساتھ ان کا تعلق نہیں جڑتا. خداوند نے اس سے کہا تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہوا ہے، تو کیوں غصہ ہوتا ہے، تو کیوں غضبناک ہے، تو کیوں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا؟ کیونکہ قائن جو ہے وہ سخت دل تھا، وہ اس میں ایک شیخی تھی، اس میں فخر تھا، اس لیے وہ باغی ہوا، وہ باغی تھا، وہ خداوند کے خلاف باغی ہوا، وہ تبدیلی کے خلاف باغی ہوا اور وہ جو ہے خداوند کی رحمت کے خلاف باغی ہوا. یہ وہ رستہ نہیں ہے جو ہمیں خداوند کی بادشاہی میں لے کے جا سکتا ہے. برے پر نگاہ رکھو اور اس کے خون کو قبول کرو. واحد وہی ایک رستہ ہے جو ہمیں خداوند کے پاس لے کر جا سکتا ہے. وہی ہے جو آپ کے گناہوں کو گناہ اٹھا لے جاتا ہے اور آپ کو خداوند کے ساتھ آپ کا ملاپ کرتا ہے. برے پر نگاہیں لگائے رہو، برے کو قبول کرو. لیکن قائن نے اس کو قبول نہیں کیا، اس نے تبدیلی نہیں کی، وہ تبدیل نہیں ہوا اور اس کی شیخی اور اس کی سختی دور نہیں ہوئی. ہم دیکھتے ہیں پیدائش 4 باب کی 8ویں آیت میں، پیدائش 4 اور اس کی 8ویں آیت. اور قائن نے اپنے بھائی حابیل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے، اور یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی پر حملہ کیا، بتایا اس نے کیا کیا، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا. قائن اس نے کسی دوسرے آدمی کو قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آدم، ہوا، قائن اور حابیل یہی لوگ تھے، اور اس آدمی نے اس کو قتل کیا. اس نے قتل کیا. اس سے پہلے کسی آدمی نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا. یہ ایک معصوم انسان کو قتل کیا جانا تھا. اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا. یہ ایک حسد کی وجہ سے تھا، یہ ایک جلسی کی وجہ سے تھا. حالانکہ حابیل نے اس کے لیے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اس نے کوئی اس کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا، اس نے کوئی خطا نہیں کی تھی اس کے، اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ تھا. لیکن قائن کے اندر حسد تھا، اس کے اندر جو ہے گناہ تھا، اور وہ حسد اس سے باہر نکلا. اور حالانکہ خداوند نے اسے کہا تھا کہ تو اگر اچھائی کرے تو میں تجھے قبول کروں گا، لیکن دیکھ جو تیرے گناہوں کی قربانی جو ہے وہ تیرے نزدیک ہے، تو اسے لا، میں اسے قبول کروں گا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. لیکن قائن نے ایسا نہیں کیے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج ہمارے گرجا گھروں میں آتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں قائن کی طرح ہیں. کچھ لوگ اپنی بیویوں کے ہر وقت خلاف رہتے ہیں، کیونکہ جو ہیں وہ اپنی بیویوں سے حسد کرتے ہیں. جیسے اگر ان کی بیوی کسی کام میں کامیاب ہوتی ہے، اور کوئی جھوٹے لوگ جو ہیں، جھوٹے خادم انہیں کہتے ہیں پتہ ہے کہ تم اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہارے راستے میں رکاوٹ ہے. تم دعا کرتے ہو ان کا کوئی جواب نہیں ملتا. دیکھو تمہاری بیوی جس کام میں ہاتھ ڈالتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، اور اگر وہ کوئی کاروبار کرتی ہے، کوئی دکان چلاتی ہے تو وہ کامیاب ہوتی ہے، اور اپنے گھر کی ہر ایک چیز کو وہ کا خیال رکھتی ہے. اور اس کی بیوی جب کبھی اپنے شوہر کے سامنے آتی ہے تو وہ کہتا ہے میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا. یہ قائن کا رویہ ہے. اور پھر وہ عورت جو ہے اگر کسی خادم کے پاس
इस मसले को लाती है और वो कहती है कि ए खुदा के खादम, मैं नहीं जानती कि मेरा शोहर हर वक्त मेरे साथ गुस्से क्यों रहता है, हालांकि मैं अपने घर की हर चीज का ख्याल रखती हूँ, अपने शोहर का ख्याल रखती हूँ और हर चीज को अपने घर में मुहैया करती हूँ, लेकिन ये हर वक्त मुझसे गुस्सा रहता है और मुझसे बात करना तक पसंद नहीं करता मेरा शोहर। और फिर वो आदमी वहां पर अगर मौजूद है तो वो अपनी बीवी को कहता है चलो उठो यहाँ से, चलो हम घर चलते हैं, और घर पर जाकर कहता है जा जिसको दिल चाहे कहना है, किसी और पास्टर को कह, जा जिस पास्टर को कहना है कह ले, जाके फरिश्तों को कह ले, खुदा को कह ले, जब मैंने अपना दिमाग बना लिया है तो मैंने सोच लिया है तो सोच लिया है। ये काइन की सोच है। बहुत सारे लोग हैं जो लोगों से पसंद नहीं करना चाहते क्योंकि उनके दिलों में हसद है, उनके दिलों में गुस्सा है, वो एक दूसरों से नफरत करते हैं। ये काइन की सोच है, ये काइन का रवैया है। और भले वो जितनी बार खुदा के घर में आते रहे, जितना खुदा उनके घर में आके इबादत करते रहे, अगर उनकी जिंदगी तब्दील नहीं होती तो वो उस वक्त को जाया कर रहे हैं। हमने लोगों को खुदावंद के कलाम के बारे में बताना है कि आपने अपने आप को तब्दील करना है, आपने खुदावंद के कलाम के वसीला से अपने आप को पाक साफ करना है, तमाम काइन वाली बातों को अपने दिलों से निकालना है यीशु मसीह के नाम के वसीले। आए हम देखते हैं खुदावंद के जिंदा कलाम में पहला यूहन्ना और उसकी तीसरा बाब, पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 12वीं आयत। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 12वीं आयत। काइन की मानिद, जोर से कहें क्या क्या लिखा हुआ है? मैं दुआ करता हूं कि आप काइन जैसे ना हो और हमारी आदतें जो हैं काइन जैसी ना हो, हमारे दोस्त काइन जैसे ना हो, हम मेरे खानदान में कोई काइन जैसा ना हो और मेरे घरों की रफाकत में कोई काइन जैसा ना हो, और मैं भी काइन जैसा नहीं होऊंगा यीशु मसीह के नाम के वसीला से। ये दुनिया जो है काइन जैसे लोगों से भरी हुई है, जो तब्दील नहीं होते, सख्त लोगों से, जिनके दिलों में हसद है, जिनके जो बागी हैं, जिनके अंदर जलसी है, जो कातिल हैं, जो नफरत करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं काइन की तरह हैं। काइन जो है वो शरीर से था जिसने अपने भाई को कत्ल किया। देखते हैं हम जिंदा खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद के कलाम में, जो उस शरीर से था जिस अपने भाई को कत्ल किया, इसी वास्ते उसने उसको कत्ल किया क्योंकि वो उसके काम बुरे थे। ये खुदावंद के कलाम के वसीला, खुदा पाक रूह के वसीला से ये लिखा हुआ है। क्या आज आप अपना मुआजना करें, आप कैसे हैं? आपका रवैया कैसा है? क्या आप में बदी है? क्या आप बदी करते हैं? क्या आप बदी सोचते हैं? क्या आप बदी के मंसूबे बांधते हैं? क्या आप मासूम हाबिल को हमला करना चाहते हैं? आप उससे नफरत करते हैं? 15वीं आयत में देखें लिखा हुआ है, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, वो खूनी है। जो काइन ने किया था, काइन ने क्या किया? काइन ने क्या किया था? उसने कत्ल किया, उसने अपने भाई को मार डाला और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। क्या तुम जानते हो क्या कि खूनी में हमेशा की जिंदगी नहीं है? काइन शरीर से था, उसके काम बदी के थे, उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं थी, वो खुदा की वरासत में शामिल नहीं हो सकता। यहूदा 11वीं आयत, यहूदा 11वीं आयत, यहूदा की 11वीं आयत, उन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले। वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। वो खुदावंद की बादशाही में जब तक वो अपने गुनाहों को कबूल नहीं करते, अपने गुनाहों पर पर्दा डालते रहते। खुदा ने काइन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल किधर है? क्या मैं अपने भाई का चौकीदार हूं? इस बजाय इसके कि वो तौबा करता, उसने कहा क्या मैं अपने भाई का चौकीदार हूं? काइन मर चुका है, वो कहां गया? क्या उसके पास हमेशा की जिंदगी है? नहीं।
काइन वो पहला इंसान है जो दोज़ख में गया। काइन द पहला इंसान है जो जो दोज़ख में गया, जो हमेशा की सजा का मकाम है, जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए बनाया गया। सवाल यह है कि आप अपना वक्त कहां गुजारते हैं। मैं दूसरे नुक्ते की तरफ आता हूं। रास्तबाज बेटा होने के लिए तब्दीली। रास्तबाज बेटा होने के लिए तब्दीली। जो आदमी, ये आदमी जो है पहले रास्तबाज नहीं था कि जब तक उसने खुदा को कबूल किया और फिर उसने खुदावंद के हुजूर कुर्बानी दी और उस कुर्बानी ने उसको खुदा का बेटा होने का हक बख्शा। देखें इस बात को कि उसने अपनी जिंदगी का आगाज आदम का बेटा होने से किया और उसका इख्तिताम जो है खुदा का बेटा होने से हुआ। वो आदम के बेटे से तब्दील होकर खुदा का बेटा बन गया। ये तब्दीली है। ये तब्दीली हुई कि खुदा का बेटा बना, क्योंकि उसने जब खुदावंद के हुजूर कुर्बानी दी और खुदा का बेटा बना। हम देखते हैं इब्रानियों 11 बाब और उसकी 4थी आयत। इब्रानियों 11 बाब और उसकी 4थी आयत। इब्रानियों 11 बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा हुआ है, ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्त बाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी और अगरचे वो मर गया है तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम करता है। हम देखते हैं पैदाइश, हम हाबिल के बारे में देख रहे हैं, हाबिल की तब्दीली के बारे में देख रहे हैं कि वो कैसे तब्दील हुआ। हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 4था बाब, पैदाइश 4 बाब और उसकी हम 4थी आयत को पढ़ेंगे। पैदाइश 4 बाब हम उसकी 4थी आयत पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पल्लोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया, और खुदा ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया। खुदा ने उसके हदिया को मंजूर किया। जब हम पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं और जब हम हिब्रू को भी, इब्रानियों को और पैदाइश की इस किताब के इस हिस्से को पढ़ते हैं तो बहुत वाज़ेह तौर पर हम इस बात को जानते हैं कि हाबिल ने जो है ईमान के वसीला से कुर्बानी दी, और खुदावंद का कलाम कहता है कि ईमान जो है, खुदावंद का कलाम ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। बगैर सुनने से ईमान नहीं आता है, और सुनना खुदा के कलाम से। खुदा बहुत सारे तरीकों से हमसे बोलता है। खुदावंद अपने अमल से हमसे बोलता है, खुदावंद लिखाई के जरिए से बोलता है, खुदा मकाशफात के जरिए से बोलता है, और ईमान, हाबिल का ईमान जो है खुदा के अमल से आया। वो जानता था कि आदम और हवा ने गुनाह किया और उसके नतीजे में उन्होंने महसूस किया कि वो नंगे हैं। उन्होंने कोशिश की कि अपने आप को पत्तों से छुपाएं, लेकिन वो छुपा नहीं सके। उन्होंने, जब खुदावंद ठंडे वक्त में वहां पे आया तो उन्होंने अपने आप को छुपाने की कोशिश की। खुदावंद ने पूछा, आदम तुम कहाँ है? और उसने कहा कि मैंने तेरी बाग में तेरी आवाज सुनी, लेकिन मैंने अपने आप को छुपाया क्योंकि मैं नंगा था। हालांकि उन्होंने अपने आप को पत्तों से अपने आप को छुपाया हुआ था। वो पर्दा जो उन्होंने खुद से कोशिश की थी अपने आप को छुपाने से, वो नाकाफी था, वो उनकी शर्म को नहीं छुपा सकता था। जिस पत्तों को मैंने इस्तेमाल किया है वो मुझे छुपा नहीं सकते। और देखिए हम पैदाइश की किताब उसके 3 बाब और उसकी 21वीं आयत हम देखते हैं। पैदाइश 3 बाब की 21वीं आयत में कि खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। खुदावंद ने उनके ऊपर पर्दा डाला। खुदावंद ने एक मासूम जानवर को लिया
ایک معصوم برے کو لیا جس نے کچھ غلطی نہیں کی تھی، کچھ گناہ نہیں کیا تھا، خداوند نے اس کو ذبح کیا، خداوند نے اس کو مارا۔ یہ ایک متبادل تھا۔ آدم اور حوا ننگے تھے اور وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کے اوپر پردہ نہیں ڈال سکتے تھے، اور خداوند نے ایک معصوم جانور کو لیا اور ایک معصوم برے کو لیا، اسے ذبح کیا، اور وہ ایک متبادل تھا، وہ ایک قربانی تھی، اور آپ ان لوگوں کو پردہ ڈالنے کے لیے۔ اور پھر خداوند نے اس کی کھال لی، اس معصوم جانور کی کھال لی تاکہ ان کے گناہ پر پردہ ڈالے۔ ہابل نے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا اور وہ ننگے تھے، اور ایک متبادل ان کے لیے ذبح کیا گیا اور خون بہایا گیا، اور پھر ان کے گناہ پر پردہ ڈالا گیا، اور آدم اور حوا کو ایک ایسے خون بہایا گیا تھا اور ان کو معافی ملی تھی۔ یہ بات اس نے سنی ہوئی تھی، وہ جانتا تھا کہ خداوند نے یہ کیا تھا، اور اب جب میں خدا کے ساتھ ملاپ کرنے جا رہا ہوں، میں خداوند کے حضور قربانی گزاروں گا۔ ہم دیکھیں گے ابہار کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ابہار 17 باب اور اس کی 11ویں آیت، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو۔ یہ وہ خون ہے، کیا یہ وہ خون ہے؟ کوئی پھل نہیں، یہ وہ خون ہے، یہ آپ کے ہاتھ کے کام نہیں، یہ خون ہے جو آپ کا کفارہ دے سکتا ہے۔ کیا ہر وقت میرے آنسو جو ہیں ہر وقت جو بہتے رہتے ہیں، میرا جو جذبہ جو سب کچھ میں رو کر اپنے جذبے سے کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو نجات نہیں دے سکتا۔ دیکھیں کہ کاہن نے جو کیا وہ زمین کے پھل لایا، وہ اسے کامیاب نہیں کر سکے۔ ہم دیکھیں گے عبرانیوں 9 باب اور اس کی 22ویں آیت، عبرانیوں 9 باب اور اس کی 22ویں آیت، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہے۔ خون کے بغیر کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی نجات نہیں ہے۔ اور اس جانور کا مرنا ضروری تھا، اس برے کا مرنا ضروری تھا، اور اس خون کے وسیلہ سے پاکیزگی ہونی تھی، اور اس کے چمڑے کے ذریعے سے کور ڈالا پردہ ہونا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں یوحنا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت، یوحنا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت، یہ خداوند یسوع مسیح ہے جس کے بارے میں ہے۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ کے کام نہیں ہے، یہ آپ کی ہدیوں سے نہیں ہے، یہ آپ کی کوشش سے نہیں ہے، یہ آپ کے ہدیے دینے سے ممکن نہیں ہے۔ جب ہم خداوند میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اور نئے سرے سے پیدا ہو کر خداوند یسوع مسیح کے لہو کا قبول کرتے ہیں، تب ہی ہم نجات پاتے ہیں، پھر ہی ہمارا تعلق خداوند خدا سے جڑتا ہے، اور نہ کہ ہم زمین کے پھلوں سے، نہ ہم اپنی محنت سے خدا سے تعلق نہیں جوڑ سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم خداوند کے یسوع مسیح کے لہو کا قبول کریں۔ ہم دیکھیں گے مکاشفہ 7 باب، اور ہم یہاں پر اس کے 9ویں باب کی 17ویں آیت کو دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں کیسے جا سکتے ہیں۔ مکاشفہ 7 باب اور اس کی 9ویں آیت، ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے
तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं और मैं वहां पर होऊंगा। और 10वीं आयत में लिखा हुआ है, और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती हैं कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। और बर्रा जो है वो हमारी बुनियादी सोच होनी चाहिए, हमारे ईमान की बुनियाद जो है वो बर्रा होना चाहिए। और 11वीं आयत में लिखा हुआ है, सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा आमीन, हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुलबाद हमारे खुदा की हो। और कलीसिया कहे आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? और मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो इस बड़ी मुसीबत में से निकल आए हैं। ये बड़ी मुसीबत से उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए। उन्होंने अपने लिबास सफेद किए हैं। सिर्फ एक ही वो रास्ता है सफेद होने का, रास्तबाजी, जो आप अपने आप को साफ करना है, अपने आप को धोना है बर्रे के लहू से, जो खुदावंद यीशु मसीह है जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है। उस लहू से हमने अपने आप को धोकर साफ करना है। हमने अपने गुनाह जो है उसके लहू से धोकर पाक करने हैं। और इसी सबब से ये कि खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं, और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा और मैं वहां पर मौजूद होंगे और वहां पर भूख नहीं होगी। और उसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि जो तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ देगा। खुदावंद उनके तमाम आंसू पोंछ देगा। कहाँ है वो लोग जिनके आंसू पहुंचे जाएंगे? बर्रे का लहू ही पाक करेगा, वही हमें तब्दील करेगा, लहू ही हमें निजात देगा। और हाबिल जो है ये खुदावंद के हजूर लेके आया था और उसकी कुर्बानी कबूल की गई क्योंकि उसने सही काम किया था। हम देखेंगे इब्रानियों की किताब इब्रानियों 11 बाब में हम देखेंगे, क्योंकि उसकी कुर्बानी जो है अच्छी थी और खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को जाहिर करती है। उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई थी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमारे लिए कुर्बानी दी है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, उसने अपना लहू बहाया है। हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें कि और वो आपको निजात बख्शेगा। लिखा हुआ है कि उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि वो रास्तबाज था। पहली बात कि वो रास्तबाज शुमार हुआ। दूसरी बात वो रास्तबाज कहलाया। तीसरी बात, खुदा ने उसके रास्तबाज होने की तस्दीक की। खुदा ने तस्दीक की कि वो रास्तबाज है। यीशु मसीह ने कहा कि वो रास्तबाज है, ये उसकी गवाही है, उसके बारे में गवाही दी गई। खुदावन ने तस्दीक की कि वो रास्तबाज है। हम पैदाइश की किताब की तरफ आते हैं। हम देखते हैं मत्ती रसूल की अंजील उसके 23वां बाब और उसकी 35वीं आयत। यीशु मसीह ने तस्दीक की कि वो रास्तबाज है, ताकि सब रास्तबाजों का खून जो जमीन पर बहाया गया तुम पर आए, रास्तबाज हाबिल के खून से लेकर बरकिया के बेटे जकरिया के खून तक। यीशु मसीह ने तस्दीक की कि वो रास्तबाज है।
पाकरू ने कहा कि वो रास्तबाज है। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 12वीं आयत। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 12वीं आयत में पाकरू इस बात की गवाही देता है, पाकरू इस बात की गवाही देता है कि हाबिल जो है वो रास्तबाज है। लिखा हुआ है, काइन की मानिद ना बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया, और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ती के थे। खुदा ने उसे तस्दीक की कि वो रास्तबाज था, यसु मसीह ने तस्दीक की कि वो रास्तबाज था, पाकरू ने तस्दीक की कि वो रास्तबाज था। और खुदा इस बात की तस्दीक करता है कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। क्या आप रास्तबाज हैं? क्या खुदा इस बात की तस्दीक करता है कि आपके काम जो है रास्तबाजी के हैं? क्या यस्सु मसीह इस बात की तस्दीक करता है कि आप रास्तबाज हैं? क्या पाकरू इस बात की तस्दीक करता है कि आप रास्तबाज हैं? हम कहाँ हैं? क्या हम काइन की तरह हैं? काइन गजबनाक हुआ और उसका चेहरा उतरा और उसने अपने भाई को कत्ल किया। हालांकि हम देखते हैं कि हाबिल ने कोई उसके खिलाफ गलती नहीं की थी, ना उसने कोई आगे से मुज़ाहमत की, ना उसके साथ लड़ा, ना उसने कोई उसके खिलाफ कोई काम किया, क्योंकि वो रास्तबाज आदमी था। वो रास्तबाज आदमी था। कोई उसने उसके खिलाफ ना लड़ाई की, ना कोई उसके खिलाफ कदम उठाया। हम देखते हैं यकूब और उसका 5वां बाब और उसकी 6वीं आयत, लिखा हुआ है, तुमने रास्तबाज शख्स को कसूरवार ठहराया और कत्ल किया, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। काइन उसने उस आदमी को कत्ल किया जो रास्तबाज आदमी था, लेकिन हाबिल ने जो है कोई उसके खिलाफ मज़ामत नहीं की। मैं दुआ करता हूं कि आप रास्तबाज हों। जब आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं और आप काइन की हसद को, काइन के जलसी को और उसकी बदी को देखते हैं, उसके झगड़े को देखते हैं, उसकी नाराजगी को देखते हैं, और अगर आप याद रखें कि ये दुनिया जो है वो हर चीज का खात्मा नहीं, इसके बाद एक और जिंदगी भी है जिसमें हमने जाना है। और काइन ने जो है खुदा की बादशाही को नहीं देखा क्योंकि उसके दिल में सख्ती थी, उसमें बगावत थी, और उसने और वो आदमी जो है आज दोज़ख में है, वो खुदा की बादशाही को नहीं उसने देखी। आज जो लोग काइन के रास्ते पर चलते हैं, काइन के नक्शे कदम पर चलते हैं, वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकते। मैं दुआ करता हूं कि आप काइन जैसी आदत रख के खुदा की बादशाही को नहीं खोएंगे। यस्सु मसीह के नाम के वसीला से हम तीसरे नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं। हम तीसरे नुक्ते की तरफ बढ़ेंगे, आसमान पर उठाए जाने के लायक मुकद्दसीन का उठाया जाना। हम इब्रानियों 11 बाब और उसकी 5वीं आयत की तरफ आते हैं। इब्रानियों 11 बाब और उसकी 5वीं आयत की तरफ हम आते हैं। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद, बताएं कि वो खुदा को पसंद आया। पैदाइश 5 बाब और उसकी 22वीं आयत। पैदाइश 5 बाब और उसकी 22वीं आयत, हम उसकी 22वीं आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है, 22वीं आयत में लिखा हुआ है, पैदाइश 5 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ है, हनूक खुदा के साथ चलता रहा, यानी और मतसल्ला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। हनूक खुदा के साथ चलता रहा और मतसल्ला की पैदाइश के बाद कितने साल तक वो चलता रहा? 300 साल तक खुदा के साथ चलता रहा। और अगली आयत में लिखा हुआ है,
वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा ने उसे उठा दिया। आमोस 3 बाब। मुझे उम्मीद है कि आपने आमोस की किताब में पहुंच गए होंगे। ये तकरीबन पुराने आयतनामे के आखिर में है, बिल्कुल आखिर में नहीं लेकिन वहां उसके आखिर के नजदीक है। आमोस, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं। आमोस 3 बाब और हम उसकी 3री आयत देखेंगे। क्या आप वहां पहुंच गए हैं? अगर आप पहुंच गए हैं तो पढ़ें आमोस 3:3। पढ़ें, जोर से पढ़ें। लिखा हुआ है कि अगर 2 शख्स बाहम मुत्तफिक ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकते हैं? इसका मतलब है कि अनूक जो है वो उसका खुदावंद के साथ मुआहदा होया हुआ था। कोई 2 आदमी साथ नहीं चल सकते जब तक उनके दरमियान एक मुआहदा ना हो, क्योंकि खुदावंद के साथ चलता रहा क्योंकि खुदावंद में गुनाह नहीं है और हनूक में भी गुनाह नहीं था क्योंकि उनके अंदर इत्तफाक है। इसलिए कि खुदावंद के साथ वो चलता है क्योंकि खुदावंद में गुनाह नहीं, उसमें भी गुनाह नहीं था और खुदावंद में झूठ नहीं है। और हनूक अगर खुदा के साथ चलता है तो इसका मतलब है उसमें भी झूठ नहीं है। खुदा जो है और खुदावंद में तारीकी नहीं है। पहला यूहन्ना उसके पहले बाब की 5वीं आयत। और हनूक में भी तारीकी नहीं थी और खुदावंद में नाराजगी नहीं है। जबूर 92 और उसकी 15वीं आयत। और खुदावंद में नाराजगी नहीं है, इसलिए हनूक में भी नाराजगी नहीं थी। और खुदावंद में नापाकी नहीं है। और तशना 23 बाब की 14वीं आयत। और खुदावंद में कोई नापाकी नहीं है, इसलिए हनूक में भी नापाकी नहीं थी। हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल 300 सालों तक वो खुदावंद के साथ पाकीज़गी के साथ चलता रहा। वो रास्तबाज था। पहली बात जो है वो बेअल्जाम रास्तबाजी उसमें थी। उसमें बेअल्जाम रास्तबाजी थी। जब आप खुदावंद यसु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जब आप खुदावंद की कुर्बानी को कबूल करते हैं, जब आप खुदावंद यसु मसीह को कबूल करते हैं कि वो आपको गुनाहों से बचा के रख सकता है, और आप खुदावंद खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं और उसके खून लेकर अपने आप को पाक साफ करते हैं और रास्तबाजी, फिर आप बेअल्जाम रास्तबाज बनते हैं, फिर आप रास्तबाज हो जाते हैं। और फिर जब आपका ईमान खुदावंद यसु मसीह पर होता है तो आप बेअल्जाम रास्तबाज बनते हैं। दूसरी बात जो है, रास्तबाजी में हिस्सेदार बनना। सिर्फ यही बात नहीं कि वो आपको लेकर आपको अपनी रास्तबाजी में हिस्सेदार बनाता है, वो आपके किरदार को पाक साफ करता है, उसको तब्दील करता है, आपको एक नई जिंदगी देता है और फिर आपको बेअल्जाम रास्तबाज बनाकर अपने साथ रास्तबाजी में हिस्सेदार बनाता है। पहली बात बेअल्जाम रास्तबाजी। दूसरी बात क्या है बताएं मुझे? रास्तबाजी में हिस्सेदारी। और तीसरी बात है दरामद रास्तबाजी, अहम रास्तबाजी। इसका मतलब ये चीज है जिसे आप बाहर से मंगाते हैं ताकि आप उसको इस्तेमाल करें, आप उसके लिए कीमत देते हैं। वो आपके पास नहीं थी और आपके मुल्क में भी वो नहीं है और ना ही वो आपके शहर में है, आप उसको बाहर से मंगवाते हैं। रास्तबाजी जो है वो आसमान से आती है, वो जमीन पर नहीं बनती है। रास्तबाजी जो है वो खुदावंद खुदा जो है वो आपको फराहम करता है, वो आसमान पर बनती है और ईमान के वसीला से हम उसे दरामद करते हैं और फिर वो आपकी हो जाती है और उसके वसीला से जो है आप बेअल्जाम रास्तबाज बनते हैं और खुदावंद में रास्तबाजी में हिस्सेदार बनते हैं और फिर आप अहम रास्तबाज बनते हैं। और चौथी बात जो है, कभी ना खराब होने वाली रास्तबाजी। हनूक की जो रास्तबाजी थी ना एक हफ्ते के लिए थी, ना एक महीने के लिए थी, ना एक साल के लिए थी, बल्कि हमेशा के लिए वो खुदावंद के साथ रास्तबाज रहा। उसके पास कभी ना खराब होने वाली रास्तबाजी थी। वो खुदावंद के साथ चलता रहा, वो खुदावंद के साथ साथ चलता रहा। वही रास्तबाजी आज खुदावंद आपको भी देना चाहता है। और फिर वो खुदावंद के साथ चलता रहा कितने साल तक? क्या वो आदमी शादीशुदा था कि कंवारा था? शादीशुदा था।
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاسٹر جب میں کمارا تھا، جب میرا کوئی ساتھی نہیں تھا، میں راست باز زندگی گزارتی تھی. یہ آدمی جو میرا شوہر ہے، جب سے میرا شوہر بنا ہے یہ بہت مشکل ہے، میں اس گھر میں راست باز نہیں رہ سکتی. ہنوک شادی شدہ راست باز آدمی تھا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی جو ہے میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ جو عورت جو ہے میں اس کی وجہ سے جو ہوں بہت مصیبت میں ہوں. اس سے پہلے میں پاک تھا، راست باز تھا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہنوک راست باز تھا، وہ شادی شدہ تھا. پاسٹر ان بچوں سے پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں میں بہت اچھا تھا، میں پاک تھا، میری زندگی میں کوئی برائی نہیں تھی. جب سے یہ بچے آئے ہیں بہت مصیبت ہو. اس دن سے جو ہے پاسٹر، اور ان بچوں کی وجہ سے انہوں نے میری تمام جو ہے راست بازی اور میری پاکیزگی چلی گئی ہے. ہنوک کی اولاد بھی تھی. 300 سالوں تک وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا، حالانکہ اس کا خاندان تھا، رشتے. میں دعا کرتا ہوں، آج میں چاہتا ہوں وثوق سے ہم یہ کہیں گے کہ میں راست باز رہوں گا. شوہر کے ہوتے ہوئے بھی ہم راست باز رہ سکتے ہیں. کیسے بھی حالات ہوں آپ راست باز رہیں گے. تو آپ اولاد کے ہوتے ہوئے بھی راست باز رہ سکتے ہیں یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے. ہنوک کے زمانے میں نہ تو کانفرنسیں تھیں، اس نے نہ کبھی کانفرنسیں میں شرکت کی تھی، نہ گرجا گھروں میں شرکت کی تھی. کسی پاسٹر نے جا کے اس کو تعلیم دی تھی، کسی استاد نے آ کر اسے بتایا تھا، نہ کسی نے اسے سلام مشورے دیے تھے، اور نہ ہی کسی نے کبھی اس کو جو ہے آ کر حوصلہ افزائی کی تھی. اور آپ سوچیں کہ سلاب آنے سے پہلے وہ راست باز تھا. اس وقت کوئی گرجا گھر نہیں تھی. نہ آج آپ جو ہیں چرچوں میں آتے ہیں، ورکرز کی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، آج آپ کی ریوائول میٹنگیں ہیں جنہیں آپ اٹینڈ کرتے ہیں، اور آج آپ کو صلاح دینے والے لوگ ہیں، استاد آپ کے پاس ہیں، خدا کے خادم آپ کے ساتھ ہیں. اور ہنوک جو ہے 300 سالوں تک خداوند کے ساتھ چلتا رہا. ہنوک کے زمانے میں جو ہے، اور تمام یہ چیزیں جو آج آپ کے پاس ہیں وہ نہیں تھی، تمام یہ ایجادات اس کے پاس نہیں تھی. آج آپ کے پاس فون ہیں، ریکارڈنگ کے سیٹ ہیں، آپ کے پاس MP3 ہیں، آپ کے پاس بہت سارے جو ہیں ایجادات ہیں. اور آج آپ اس روحانیت کے تمام موادات میں تہر رہے ہیں. آج پاسٹر یہاں پہ ہیں، اور کیسٹیں یہاں پر ہیں، MP3 یہاں پر ہیں، پیغامات یہاں پر ہیں، CDیں ہیں، DVDs یہاں پر آپ کے پاس ہیں. اور پھر بھی اگر آپ راست باز نہیں ہو سکتے ہیں، آج سب کچھ آپ کے پاس ہے، اور آج آپ نے راست باز بننا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ راست باز بنیں. اور 300 سال تک اگر ہنوک خداوند کے ساتھ چل سکتا ہے تو آپ بھی خداوند کے ساتھ چل سکتے ہیں. اس نے خداوند کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا، اور وہ خداوند سے محبت کرتا رہا. اور خداوند پاک ہے، اور وہ پاکیزگی میں خداوند کے ساتھ چلتا رہا. اور خداوند نے اسے سرفراز کیا. اور خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند نے اسے سرفراز کیا اور اسے اٹھا دیا. اور خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ خداوند جو ہے راست باز ہے، خداوند اچھا ہے. خداوند، اور ہنوک جو ہے اس بات کو جانتا تھا اور خداوند کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، اور اس نے خداوند کے ساتھ اسی طریقے سے زندگی گزاری جیسا خداوند ہے. اور کوئی بھی انسان جو ہے خداوند کے ساتھ معاہدہ کر کے خداوند جیسا جب تک نہ ہو وہ خداوند کے ساتھ نہیں چل سکتا. اس لیے ہنوک نے اپنے آپ کو خداوند کی طرح ڈھالا، اس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اس نے اپنے آپ کو راست کیا، اس میں کوئی تاریکی نہیں تھی، اور پھر 300 سالوں تک خداوند کے ساتھ چلتا رہا. اور لکھا ہوا ہے کہ ہنوک جو ہے خداوند کے ساتھ چلتا رہا، اور پھر خدا نے اسے اٹھا لیا. جب تک کوئی خداوند کے ساتھ اتفاق نہ کرے، جب تک کوئی دو آدمی آپس میں اتفاق نہ کریں، وہ اکٹھے نہیں چل سکتے. ہنوک جو ہے 300 سالوں تک خداوند کے ساتھ چلتا رہا. وہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ وفادار تھا، خدا کے ساتھ وفادار تھا، اور پھر وہ 300 سالوں تک خداوند کے ساتھ چلتا رہا.
ایمان کے ذریعے سے جو ہے وہ خداوند کو خوش کرتا رہا. اگر ہنوک 300 سالوں تک خدا کو خوش کر سکتا ہے تو آج میرا نمبر ہے. آج میں خداوند کے ساتھ ہنوک کی طرح چل سکتا ہوں. ہنوک، کابل، قائن اور حابل. اور قائن وہ پہلا انسان ہے جو دوزخ گیا، اور حابل وہ پہلا انسان ہے جو خدا کی بادشاہی میں گیا. ہنوک وہ پہلا انسان ہے جو آسمان کے ساتھ اٹھایا گیا. اس دن سے ہنوک جو ہے آج خداوند کے پاس ہے، اور قائن جو ہے وہ دوزخ میں ہے. ہزاروں سال ہو چکے ہیں وہ جو ہے دوزخ میں جل رہا ہے. حابل جو ہے وہ خداوند کی بادشاہی میں ہے، اور ہنوک جو ہے وہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے اور وہ خداوند کی بادشاہی میں ہے. وہ پہلا آدمی ہے جو آسمان پر اٹھایا گیا. اگر ہنوک آسمان پر اٹھایا جا سکتا ہے تو میں بھی خداوند کے ساتھ آسمان پر اٹھایا جاؤں گا. جس دن نرسنگا پھونکا جائے گا، جس دن نرسنگا پھونکا جائے گا اور ہم تبدیل ہو جائیں گے، مردے زندہ کیے جائیں گے، اور ہنوک کی طرح لوگ آسمان پر اٹھائے جائیں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی آسمان پر اٹھائے جائیں گے اور میں بھی آسمان پر اٹھایا جاؤں گا. جس دن نرسنگا پھونکا جائے گا ہم سب تبدیل ہو کر آسمان پر خداوند یسوع مسیح کو ملنے کے لیے اٹھائے جائیں گے. خداوند یسوع سے ملنے کے لیے جائیں گے. میں ان میں ہوں گا، میں بھی ان کے ساتھ شرکت کروں. آئے ہم اپنے قدموں پر اٹھا جائیں اور دعا کریں، اور خداوند سے دعا کریں کہ اے خداوند، میں قائن کی طرح اپنی زندگی نہیں بناؤں گا جس میں حسد، جس میں بدیاں اور جس میں سختی ہوگی، جس میں تبدیلی نہیں ہے. اے خداوند، میں چاہتا ہوں کہ میں حابل کی طرح ہوں، تیری بادشاہی میں شراکت کروں، اور میں ہنوک کی طرح جو ہوں آسمان پر اڑ کر تیرا استقبال کروں اور آسمان پر اٹھائے جانے کے لائق اپنے آپ کو بناؤں. اور میں ہنوک کی طرح جو ہے اپنی زندگی بناؤں، اور تیری تبدیلی کی قوت میری زندگی میں آئے، اور اے خداوند تو میری مدد کر کہ تو مجھے تبدیل کر، تاکہ میں اس لائق بنوں کہ ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کروں. اور خداوند آپ کی مدد کرے گا اور اس کی برکت آپ پر ہوگی.